रहमान الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آسیہ مرزا کا ناول دل ایک شہر جنوں۔ آئیے اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، ایپیسوڈ نمبر 9۔ وہ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا تھا۔ اسے اس چیئر پر خالی خالی بیٹھے کتنی دیر ہو چکی تھی، لیکن کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فائل بھی اس کے سامنے کھلی پڑی تھی جو وسیم بھائی کو فرسٹ فلور پر ان کے آفس بھجوانی تھی، مگر اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا سوچنا چاہ رہا تھا؟ شاید وہ فرار چاہ رہا تھا ہر سوچ، ہر خیال سے، مگر اس کا یہ خیال تھا وہ فرار بھی نہیں جا رہا، بہت کچھ سوچنا چاہ رہا تھا، مگر شاید ہر سوچ گڈمڈ ہو گئی تھی۔ اس نے بے دلی سے اپنے آگے کھلی ہوئی فائل بند کی اور کرسی دھکیل پر اٹھنا چاہا کہ آفس کے باہری شیشے کے خوبصورت تاریک دروازے کو دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے والا ایک دم جھجک سا گیا اور قدرے مرعوب ہو کر رہ گیا۔ خنک ہوا اور ایئر فریشنر کی بھینی بھیگی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ماسٹر دین محمد کا بیٹا یوسف تھا۔ سلام سائیں۔ ارے یوسف، آؤ آؤ۔ وعلیکم السلام بھائی، بڑے موقع پر آئے ہو، میں ابھی اٹھ کر جانے والا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر ولید حسن خوشگوار مسرت کے ساتھ ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر میز کی دائیں طرف سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ نے بابا کے پاس اپنا کوئی آدمی بھیجا تھا، انہوں نے کل شام مجھے پیغام دے دیا تھا اس پتے کے ساتھ کہ آپ نے مجھے بلوایا ہے، آپ سے رابطہ کروں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ دوبارہ کرتے کی جیب میں ڈال لیا۔ ہاں بیٹھو، تمہیں مشکل تو نہیں ہوئی میرا آفس ڈھونڈنے میں؟ اس نے دیوار سے لگے صوفوں کی طرف اشارہ کیا جس پر یوسف بیٹھ گیا تو اس نے جگ سے ٹھنڈا پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہوئی جی، مشکل تو بڑی ہوئی سائیں، یوں تو شہر میں آتا رہتا ہوں، مگر صرف چھوٹے اور پسماندہ علاقوں سے ہی واقفیت ہے۔ میرے کچھ دوست برادر اور دور برے کے رشتے دار رہتے ہیں۔ یہ اتنے مہنگے خوبصورت اور بڑے علاقے میں آ کر کچھ تلاش کرنا مشکل تو ہے نا، مگر اتنی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ ماشاء اللہ، اتنی مشہور بلڈنگ ہے آپ کے دفتر کی۔ اس نے یہ کہہ کر گلاس لبوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر کے تپائی پر رکھتے ہوئے کمرے میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے قدرے مرعوبیت سے بولا، ولید صاحب، آپ کا آفس تو بڑا ہی خوبصورت ہے، بلکہ پوری عمارت ہی شاندار ہے۔ میں تو قدم قدم پر حیران ہوتا آ رہا ہوں، اتنی اونچی اونچی دیواریں اور اس قدر خوبصورت۔ وہ سادگی سے تعریف کر رہا تھا، ولید کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ بکھر آئی۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ اونچی عمارتوں سے مرعوب ہو جاتے ہو تم، حالانکہ یہ اونچی اونچی دیواریں تو انسان کو بہت پست کر دیتی ہیں، ان کے قد گھٹا دیتی ہیں۔ نہ سائیں، ایسا تو نہیں۔ یوسف پتہ نہیں اس کی بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکا یا پھر اپنے نقطہ نظر سے رد کر رہا تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ حقیقتاً یہاں آ کر خاصا مرعوب لگ رہا تھا اور قدرے جھجکا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ صوفے پر یوں سکڑ کر بیٹھا تھا جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی درباری فریادی، حکم سننے کا منتظر۔ ولید نے اپنی اپنائیت بھرے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آرام سے بیٹھو یوسف، اپنا ہی آفس سمجھو۔ ایسی فانی اور انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوا کرتے۔ مرعوب ہونا ہی ہے تو اس ذات سے ہو جس نے ان ہاتھوں کو بنایا اور عقل و شعور دیا تاکہ یہ سب وجود میں آ سکے۔ اس کی بات پر یوسف پیچھے ہو کر سنبھل کر بیٹھ تو گیا، مگر ایک پھیکی سی ہنسی اس کے لبوں کی تراش میں لہرا کر منجمد ہو گئی۔ ہم نے تو جب سے آنکھیں کھولی ہیں انسانوں کو انسانوں سے مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ دو طبقے، ایک بادشاہ، ایک رعایا، ایک حاکم، ایک محکوم، ایک برتر، ایک کمتر، ایک حاکم، ایک غلام۔ ولید ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، بس یوسف کے چہرے پر دم توڑتی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر سنجیدگی سے بولا، ہماری سوچیں ہی ہمیں محکوم اور غلام بناتی ہیں یوسف۔ یہاں کوئی اعلیٰ، کوئی برتر اور کوئی حاکم نہیں، یہاں سب صرف انسان ہیں، ایک اللہ کے محکوم بندے، اس کی بادشاہت کے آگے سرنگوں۔ مگر گوٹھ میں ایسا سب نہیں ہے سائیں، وہاں یہ فلسفہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ وہ سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا اعتماد دھیرے دھیرے لوٹ رہا تھا۔ مجبور ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے یوسف؟ محکوم ہو جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اپنے ہی جیسے انسان سے بہت آسانی سے شکست کھا جانا۔ بزدل مجبور ہوتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ بہادری سے گزارنا سیکھو۔ ذہنی طور پر شکست کھا جانے والا آدمی جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا اور گلدان میں سجے پھولوں کو ہولے ہولے سے ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں بولا، لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ یہ بات حکیم لقمان نے کہی ہے اور خوب کہی ہے۔ تم دراصل گوٹھ کے لوگ اپنی قدر و منزلت سے، اپنی اہمیت سے بے خبر ہو، اور بے خبری کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عموماً لوگ بے خبری میں ہی بڑے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اینی وے، اس نے یکدم میز کی سطح پر ہاتھ مارا اور ایک گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوڑو، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں نے تمہیں خاص پیغام دے کر بلوایا ہے، جانتے ہو کیوں؟ وہ دوبارہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ سائیں، البتہ حیران ضرور ہوں۔ سائیں، بابا
بابا پر تو آپ نے جانے کیا جادو کر دیا ہے، جب سے گئے ہیں آپ ان سے مل کر تب سے وہ آپ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا آدمی ان کو پیغام دے کر گیا وہ میرے پیچھے لٹ لے کر پڑ گئے کہ جلدی جاؤ، ولید صاحب نے بلایا ہے، جانے کیا کام ہو۔ وہ تو خود آنے پر کمر بستہ تھے، بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر انہیں روکا ہے۔ یوسف مسکرا کر شگفتہ انداز میں بتانے لگا، وہ بھی محظوظ ہو کر ہنس پڑا، پھر یک بیک سنجیدہ ہو کر جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہوتے ہوئے بولا، ماسٹر صاحب تو خود اتنے اچھے اتنے پیارے انسان ہیں کہ میں ان سے ملنے کو خود بے چین ہوں۔ وہ کیا ہیں میرے لیے تم کیا جانو۔ ارے ہاں، تمہارا اسکول کیسا چل رہا ہے؟ بھئی بڑی محنت سے پڑھاتے ہو تم۔ وہ میز کی سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یکدم دوسرا موضوع لے آیا۔ یوسف اٹھ کر اس کے سامنے رکھی میز کی دوسری طرف والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس موضوع پر اس کے اندر تک اداسی دوڑ گئی، جس کا عکس چہرے پر بھی سمٹ آیا۔ اب کہاں اسکول ولید صاحب؟ اسے تو وڈیرے نے بند کروا کر اپنے آدمی بٹھا دیے ہیں، مہمان خانہ بنا لیا ہے انہوں نے، 2-4 بچے آتے ہیں وہ بھی محروم ہو گئے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ولید کے لیے یہ خبر خاصی غیر متوقع اور آزار دینے والی تھی۔ وہ 1-2 لمحے غیر ارادی طور پر کچھ نہ بول سکا، پھر دوسرے پل اس کے اندر تعصب ابھر آیا۔ 1-2 لمحے کمرے کی فضا میں بوجھل سا سکوت چھایا رہا، پھر وہ میز کی چمکتی ہموار سطح پر دونوں کونیاں ٹکا کر ذرا سا آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، گو کہ ہے تو بہت بری خبر، مگر فکر مت کرو، اس گوٹ میں بہت جلد ایک شاندار اسکول کھل جائے گا۔ ایسا اسکول جس کا ماسٹر دین محمد تم، میں اور ہم جیسے بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب سائیں آپ؟ یوسف اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اس کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ولید حسن دھیرے سے ہنس دیا اور کرسی کی پشت سے لگ کر بیٹھ گیا۔ یوسف پہلے ہی سنبھل کر بیٹھا تھا اور مزید سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، تو جو وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اسکول کے لیے ہو رہی ہے؟ اس نے چونک کر خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ اس نے سر ہلایا۔ کچھ اڑتی اڑتی خبر گوٹ میں گردش کر رہی تھی، مگر اسے بھی محض افواہ سمجھ کر یقین کرنے کو دل نہیں چاہا، یہ بھی دھوکہ ہی محسوس ہوا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ یہ تمہارا ہی نہیں ہم سب کا المیہ ہے کہ اب سچ سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ دراصل ہمارے خوابوں کو اس بری طرح سے ہر صاحب اقتدار لیڈر نے نوچا کھسوٹا ہے کہ اب عوام اپنے ہی خوابوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ تاہم کہتے ہیں نا، خواب انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنا اپنے آپ سے آگے ہونا ہے، خواب نہ دیکھنا ایک طرح کی بے حسی، اور بے حسی اذیت ناکی سے زیادہ سنگین نتائج لاتی ہے۔ ولید صاحب آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یوسف بحر عقیدت میں ڈوب کر ولید حسن کو دیکھنے لگا۔ اس کے لہجے میں حقیقی تعریف و توصیف تھی، جس پر ولید ذرا سا جھیم کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خیر، گفتار کا غازی ہونا کوئی کمال نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس خبر سے خوش ہوئے؟ اس نے مسکرا کر یوسف کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا، گویا وہیں سے دل کا حال جان لینا چاہا ہو، اس کے قلبی احساسات محسوس کر لینے چاہے ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ! خوابوں کی تعبیر دکھائی دے تو کون خوش نہیں ہوگا، مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وڈیرا تو اس کی مخالفت کرے گا، یوں بھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، یہ کام کوئی نہیں روک سکے گا۔ تمہارا سائیں صرف ایک وزیر ہے، اس کا سارا تنتنا گوٹ کے لوگوں پر نکل سکتا ہے۔ اینی وے یہ بتاؤ، آج کل تو تمہارا وڈیرا مردان شاہ اپنے باپ کی برسی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، بڑی رونق ہوگی گوٹ میں، یا صرف حویلی میں ہی رونق ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اپنے اصل موضوع پر آیا تھا۔ یوسف نے چونک کر پھر قدرے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ آپ کو کیسے خبر؟ ہاں، سن تو رہے ہیں ہم بھی۔ وہ یوسف کی سادگی پر دھیرے سے ہنس دیا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی ہنسی کی دھیمی اور پراسرار چمک سی لہرا گئی، پھر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی پر ہلکے سے جھولتے ہوئے بولا، خبر کسے نہیں؟ اخبار بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر چھپوائے جا رہے ہیں، مرحوم شاہ صاحب کے کارناموں کے، ان کی حب الوطنی اور عوام محبت کے چرچے کیے جا رہے ہیں، اخباروں میں مضامین چھپوانے کو بھیجے گئے ہیں، بصدد اصرار صحافی برادری کو مرعوب کیا جا رہا ہے۔ بڑے نادان ہو یوسف، تمہارا سائیں سیاسی آدمی ہے جو لاشوں پر بھی خوب سیاست کرتے ہیں، پتہ نہیں مرحوم نے یہ کارنامے انجام بھی دینے کا سوچا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بہرحال یہاں تو اسے دنیا کا عظیم انسان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ابرو اچکا کر استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر یکدم کرسی کو جھلانا بند کر کے میز پر ہتھیلیاں جما کر یوسف کی طرف جھکا، یوسف میں تم پر کتنا اعتبار کر سکتا ہوں؟ وہ یکٹک اسے نگاہوں کے حصار میں لیے استفسار کرنے لگا۔ لہجہ بھر کو یوسف چٹپٹا گیا، پھر جیسے سنبھل کر اس کے چہرے میں کچھ عکس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مکمل 100% کر سکتے ہیں ولید صاحب۔ ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر میز پر بے آواز انداز میں انگلیاں مارنے لگا، پھر دھیرے دھیرے بولا،
میرا بھی یہی خیال ہے، میں تم پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں اور اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ مجھے تم ایک سمجھدار انسان لگے ہو۔ یوں بھی بیٹا باپ کا پرتو ہوتا ہے اور ماسٹر دین محمد پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں اور میرا خیال ہے تم پر بھی کر سکتا ہوں۔ بالکل بالکل، یوسف نے جذباتی انداز میں گردن زور زور سے اسبات میں ہلائی۔ تو تم میرا ایک کام کرو، مجھے گوٹ کے حالات سے باخبر کرتے رہو۔ گوٹ سے میری مراد ہے حویلی اور حویلی والے۔ یوسف نے اس کی بات اچک کر پوری کی تو وہ گہری سانس بھر کر مسکرانے لگا۔ یوسف کی سمجھداری پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، ہوں تو اس کا مطلب ہے تم واقعی انڈرسٹوڈ ہو۔ گڈ۔ پھر وہ قدرے سنجیدہ ہو کر بولا، تم چاہو تو اس کام کا معاوضہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کیسی بات کرتے ہیں ولید صاحب؟ وہ یکدم برا مان گیا۔ معاوضے کی بات کر کے آپ نے خود اعتباری کی بات کر ڈالی۔ ارے نہیں یوسف، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بولا۔ یوسف حقیقتاً برا مان گیا تھا۔ چلو سوری کر لیتا ہوں، میں نے معاوضے کی بات صرف تمہاری آج کل کی نوکری چھوٹ جانے کی وجہ سے کی تھی، تمہارے اعتبار و اعتماد کی قیمت نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر یوسف کی کرسی کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ میں چاہتا تو پیسہ دے کر کسی سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا، معاوضہ لے کر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر مجھے صرف اور صرف بااعتماد شخص کی تلاش تھی جو اب ختم ہوئی۔ اس نے ہولے سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا، پھر دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر ایک بٹن دبایا جس سے باہر موجود چپراسی سرد سے اندر آیا۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا اور یوسف کی طرف دیکھا۔ یہ معاوضہ مت سمجھ لینا، یہ صرف مہمان نوازی ہوگی۔ یوسف دھیرے سے ہنس پڑا۔ ولید نے بے حد تکلفات کر ڈالے تھے۔ وہ بیچارہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ٹرالی دیکھ کر شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ بے تکلف ہو کر کھاؤ یوسف، تمہاری جگہ ماسٹر صاحب ہوتے تو میں خود انہیں نوالے بنا بنا کر کھلاتا، اپنا دل نکال کر ان کی پلیٹ میں رکھ دیتا۔ وہ گہری اور قدرے بھاری آواز میں دھیمے سے لہجے میں بولا۔ دوسرے ہی پل سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے چائے کا مگ اٹھا کر پیتے ہوئے یوسف کو مزید باتیں سمجھانے لگا۔ نومی حواس باختہ سا یاسر کے بنگلے پر پہنچا اور سیدھا اس کی خوابگاہ میں گھسا چلا آیا۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر دراز تھا، کمرے میں ام الخبائث کی بو رچی ہوئی تھی۔ خالی بوتل اور ٹوٹا گلاس اس کے پیروں میں آیا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز مختل ہوتے حواس کے ساتھ اس کے بیڈ تک آیا اور سر سے پیر تک چادر تانے یاسر کی چادر کھینچ لی۔ یاسر یاسر اٹھو یاسر، او ہو کون ہے، کیا مصیبت ہے؟ یاسر یہ فائرنگ تو سمجھ میں آتی ہے مگر یہ قتل، یہ تو بچہ ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ ہم نے تو صرف سیاہ رنگ کے گیٹ پر فائرنگ کی تھی۔ وہ اخبار میں ہلاک ہونے والے بچے کی تصویر دیکھ کر حواس کھو رہا تھا۔ سماجی رہنما کے بنگلے کے گیٹ کی بھی تصویر تھی جس پر گولیوں کے نشانات تھے۔ مجھے پتا تھا تم صبح ہی صبح نازل ہوگے، دکھاؤ اخبار۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اخبار اس کے ہاتھ سے لے کر اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی طرف ڈال کر ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے بولا، پیارے نومی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فائرنگ ہم نے نہیں صرف تم نے کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ بچہ واقعی تمہاری گولی سے ہلاک ہوا تھا، میں نے اسے وہاں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا؟ نومی کا گویا ایک ایک اعصاب سن ہو گیا۔ اس نے یاسر کو یوں ہی دیکھا جیسے ابھی تک نشے میں ہو۔ ہاں پیارے، مگر اس میں کیا ہوا؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، ایک بچہ ہی تو مرا ہے نا، کوئی آفت تو نہیں آ گئی، ایک گولی یہاں سے وہاں چلی گئی۔ نہیں یاسر، بچے کو میں نے ہلاک نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، میں نے صرف 3 گولیاں ماری تھیں، وہ بھی گیٹ پر۔ اوہ یار، تم تو یوں حواس کھول رہے ہو جیسے ایف آئی اے والے تمہیں بھی دھر لیں گے۔ کم آن یار، ڈونٹ وری، یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ایسا کرو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، کیا صرف گیٹ اور دیواروں پر ہی گولیاں برساتے رہو گے؟ یاسر نے مسکراتے ہوئے اس سے دیکھا اور وہ ہنس پڑا۔ اچھا ادھر دیکھو، بیٹھو میری طرف دیکھو، لگتا ہے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا، تبھی دماغ کی چولیں ہل رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ نومی کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے یاسر، میں تو مارا جاؤں گا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی تسلی کسی طور پر نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے تلے پھانسی کا پھندا لہرانے لگا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں بنے گا۔ ابے گاؤدی، ہم تو کارندے ہیں، یوں سمجھو بساط کی مہریں ہیں، ہمیں چلانے والے بااثر لوگ ہیں، اور میں نے تمہیں بااثر لوگوں کی خصوصیات بتائی تھی نا، قانون ان کا رکھوالا ہے۔ پیارے کیوں فکر میں مرے جا رہے ہو؟ یاسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر زور زور سے تھپکتے ہوئے مزید بولا، یہ خبر اخبار میں آئی ہے، بس سمجھو رات گئی بات گئی، ختم ہو جائے گی۔ تم پورا اخبار پڑھو، قتل کے کتنے واقعات، اغوا اور کتنی ڈکیتیاں ہوئیں۔ اگر یوں ہی ذرا سی فائرنگ اور ایک آدھ قتل پر مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی تو اس ملک کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ بااثر شخصیات جیلوں بلکہ پھانسی کے پھندوں پر لٹکی لاشیں معلوم ہوتی ہیں، اور ہم تم جیسے نوجوان نہایت شریفانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔
یاسر یہ کہہ کر کھل کر ہنسنے لگا۔ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر خاصا محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ چلو آؤ ناشتہ کرتے ہیں، آؤ میرے قاتل، میرے دلدار، میرے دہشت گرد۔ ابھی یہ تو فخر کی بات ہونی چاہیے اب تمہارے لیے۔ یاسر اسے تھپک کر واش روم میں گھس گیا۔ فخر؟ کس بات پر فخر؟ اس نے سر گھما کر واش روم کا کھلا دروازہ دیکھا، پھر چہرہ جلدی سے موڑ لیا۔ اس کی سمجھ میں قطعی نہیں آ رہا تھا یہ بچہ اس کی گولی سے کب اور کیسے ہلاک ہو گیا۔ اس نے تو پورے دھیان سے 3 گولیاں اس سیاہ گیٹ پر ہی ماری تھیں، پھر یہ چوتھی گولی کس کے ریوالور سے نکلی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے باس کو تمہاری شکل سے محبت ہو گئی ہے جو تمہیں نوٹوں کی گڈیاں دے گا؟ ارے گیٹ پر گولیاں برسانے کے لیے تو 12 اور 15 سال کے لڑکے بھی مل جاتے ہیں چند ہزاروں میں۔ جانو تمہیں تو لاکھوں کمانے ہیں، لاکھوں جانیں بھی ضائع کرنی ہوں گی۔ یاسر تولیے سے منہ رگڑتا باہر نکلا، پھر تولیہ ایک طرف اچھال کر اس کی اٹھنے والی خوفزدہ نظروں میں نگاہیں ڈال کر زیر لب مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ ہاں شروع میں اس طرح ہوگا، پھر یہ دل ہے نا وہ برف تلے دب جائے گا، نوٹوں کے برفیلے تودوں کے نیچے گہری بے خبری نیند سو جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ کانپیں گے، نہ دل دھڑکے گا، نہ رگوں میں دوڑتا خون متوحش سا ہو کر پریشان کرے گا۔ چلو چلو شاباش یار، کہکے لگاؤ، جام ڈنڈاؤ، زندگی کو گزارنا سیکھو یار۔ اس نے ایک دب رسید کی، پھر اسے گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچتا ہوا ڈائننگ ہال میں لے آیا جہاں ملازم ناشتے کی میز سجا رہا تھا۔ اس کی زبان کے ساتھ ہنسی بھی تھم گئی۔ شہرینا نے اسے جما کر مارا تھا مگر پھر بھی وہ آنکھوں اور لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اب ہنسوں بھی نہیں، ایسی مزے مزے کی خبریں دیتی ہو، پھر کیا اب اس پر روؤں؟ ایمان سے یک بشا کیا چیز ہے؟ تانیہ بوگن ویلیے کی باڑ کے نیچے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ شہرینا کے یہاں آئی تھی، آج چھٹی کا دن تھا اور شہرینا نے اسے لنچ کے بعد بھی جانے نہیں دیا۔ اترتی شام میں وہ دونوں کمرے سے نکل کر لان میں ٹہل رہی تھیں، تب شہرینا نے آئس کریم پارلر میں اکبر شاہ سے ہونے والی میٹ بھیڑ کا قصہ اس کے گوش گزار کیا۔ مجھے کیا خبر تھی یہ آئس کریم بار بھی اس خبیث کے باپ کا ہوگا، مجھے تو ابھی تک کلک ہے وہاں آئس کریم کھانے پر۔ خیر یہ تو مت کہو کئی بار کھا چکی ہو وہاں سے، بلکہ وہ تو تمہارا فیورٹ آئس کریم پارلر ہے۔ تانیہ نے اسے چھیڑا، پھر ہنستے ہوئے بولی، ویسے اس میں آئس کریم کا کیا قصور، یہ تو خالص دودھ کی بنی ہوتی ہے، کون سا اس میں اکبر شاہ یا اس کے باپ کو گھولا جاتا ہے؟ تانیہ کی اس بات پر وہ بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو نہ روک سکی، پھر بوگن ویلیا کے گلابی کاغذ نما پھول اس پر اچھال کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، کاش اسے بھی گھول کر مشین پر چڑھا دیا جاتا، جان تو چھوٹ جاتی۔ پھر قدرے جھنجھلا کر بولی، تانیہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ بھئی بظاہر تو ایسا لگتا ہے تمہیں چاہتا ہے، اب میں اس کی پرسنل سیکرٹری تو ہوں نہیں کہ اسے چاہنا کہتے ہیں۔ وہ تڑک کر بولتے ہوئے تانیہ کو گھورنے لگی، مگر تانیہ جیسے اس کی خوبصورت آنکھوں میں ابھرنے والے ملائم غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی، سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اظہار کا، اب اسے اپنی محبت کے اظہار کا یہی طریقہ مناسب لگا تو ہوگا ہی، تبھی تو۔ تانیہ بولتے بولتے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہرینا نے پیروں کے قریب رکھا چھوٹے سائز کا پھولوں سے بھرا گملہ اٹھا لیا۔ ارے ارے یہاں تو قتل و غارت ہو رہی ہے۔ سکندر رضا کی آواز پر دونوں پلٹیں۔ وہ اور ولید ایک ساتھ چلتے ہوئے لان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رکھو گملہ نیچے۔ ولید نے اسے گھور کر دیکھا، اس نے کھسیا کر جلدی سے گملہ دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں، یعنی اگر شہرینا بی بی اتنے سارے پھول مارے محبت کے مارتی تو ظاہر ہے تانیہ نے تو زندہ نہیں رہنا تھا، گملے کا نہ صحیح پھولوں کا تو وزن ہوتا ہی ہے نا۔ سکندر خوشگوار انداز میں قدرے شرارتی نگاہ اس پر ڈال کر بولا۔ ولید مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، بلکہ جائزہ لینے لگا۔ اس کی کھسیاہٹ میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کی بہن ہے ہی اس قابل کہ اسے گملے سمیت پھول مارے جائیں، ویسے میری طرف سے اجازت ہے، تم اپنی محبت کا اظہار جس طرح کرنا چاہو۔ سکندر برجستہ بولا۔ شہرینا نے تانیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر دونوں محفوظ ہو کر بے ساختہ ہنسنے لگیں۔ کیا خیال ہے تانی، اظہار کا سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ تانیہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ بائی دا وے تم گھر کے علاوہ ہر جگہ پائی جاتی ہو، کتنے دنوں سے ہو یہاں پر؟ سکندر اب تانیہ سے مخاطب تھا، جس پر تانیہ احتجاجاً چلائی، اوف اتنا جھوٹ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آئی ہوں۔ ہاں تمہاری ابھی کچھ دیر پہلے صبح 9 بجے ہوئی تھی شاید، جب نومی گھر سے نکلا تھا تمہیں لے کر، جب میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ 9 تو نہیں، خیر 9 تو نہیں بجے تھے، 11 بج رہے تھے، وہ کھسیا کر بولی۔ الحمدللہ ہم پرندوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر ولید نے بے ساختہ ابھرنے والی ہنسی کو ہونٹوں تلے دبایا اور پلٹ کر کین کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور گاڑی کی چابیاں درمیانی ٹیبل پر رکھے اخبار کے اوپر پھینکنے کے انداز میں ڈال دیں۔
माशाल्लाह आपके घर के परिंदों को भी इंसानों का असर हो गया है। उन्हें भी टाइम पीसी 11 बजे उठाती है तो उठते हैं बेचारे अंगड़ाइयाँ लेते हुए। वो हंसते हुए वलीद की तरफ आ गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। वलीद उसकी नोक झोंक से महफूज हो रहा था। फिर शहरीना से बोला, चलो फटाफट चाय बनाकर भेजो, और सिकंदर की तरफ मुंह करते हुए बोला, चाय के साथ कुछ चलेगा? उसकी बात पर सिकंदर ने कुर्सी की पुश्त से लगकर नींवा आंखों से शहरीना पर एक निगाह डाली और सर हिला दिया। अगर चाय भी मिल जाए तो बहुत है। उसके अंदाज में शरारत थी। यहाँ आते ही उसे अपनी सारी थकन उतरती महसूस हुई थी, जैसे कोई नरमी से उसके कंधे दबाकर सारा बोझ निकाल दे। अरे क्यों नहीं मिलेगी चाय? अभी सुगरा को कहती हूँ। वो अपना कल्फ वाला बड़ा सा स्याह और सब्ज कंट्रास्ट का दुपट्टा संभाल कर पलटी तो वलीद फौरन बोला, सुगरा बेचारी को बख्श दो, कभी खुद भी कुछ कर लो। खुद बनाओ चाय और पेश करो, कुछ मेहमानदारी भी सीखो। वो रुक कर पलटी थी। वो स्याह शलवार कमीज में दोनों हथेलियां गर्दन पर जमाए कुर्सी की पुश से लगा उसी की तरफ देख रहा था। उसने कुछ कहने के इरादे से मुंह खोला, फिर कुछ सोच कर लब भींच ली और पलट कर अंदर की जानिब बढ़ गई। तानिया भी धीमी मुस्कुराहट के साथ वलीद पर एक निगाह डालकर शहरीना के पीछे चली आई। इन दोनों के जाते ही वलीद सिकंदर की जानिब मुतवज्जा हुआ। फिर क्या ख्याल है, चल रहे हो आमना के दादा साईं की बरसी में? हाँ चलेंगे। देखें बाप की बरसी पर मर्दान अली शाह क्या सियासी फायदे उठाता है। वो सांस भरता सीधा होकर बैठ गया। कई बार फोन आ चुके हैं, कहता है वजीरे इत्तलात बना दूंगा। क्या ख्याल है, बन जाऊं? उसने वलीद को देखा, जिस पर वलीद ने उसकी शरारती मुस्कुराहट को नजरअंदाज करते हुए कड़े तेवरों से उसे देखा और कंधे उचका दिए। लग जाओ तुम भी उसी लाइन पर जिस पर किसी और को बहरहाल लगना है। जवाबन सिकंदर का कहकहा गूंज उठा। दूसरे ही पल वो कदरे ठंडी सांस भर कर बोला, यार कभी कभी सोचता हूँ ये दुनिया क्या है। एक तरफ जिंदगी रक्स में है, एक तरफ ठहरी हुई मुंजमद लोहे की मानिंद एक एक पल को तवानाई खर्च करके गुजारना पड़ता है। बस जरा इनकी हमायत में 2 लफ्ज लिख दो, बादशाह की तरह मुंह शर्फियों से भर देंगे, मिनटों में सारे मसाइल हल करके रख देंगे। और कुछ खिलाफ लिख दो तो आसान जिंदगी को मुश्किल करके रख देते हैं। बहुत मुश्किल है नफ्स की लगामें खींच कर रखना, बहुत मुश्किल है वलीद नफ्स को आंच पर, और वो भी उम्र भर रखना। बड़ा मुहाल है हस्ती को मोतबर रखना। क्या बात है, थक गए हो अभी से, जबकि तुम अपने कीमती माहौसाल इस उम्मीद की लौ को बढ़ाने में गुजारे हैं। तुम्हें तो अभी से यासियत के अंधेरे को का काम करना है, और तुम। वलीद ने कदरे हैरत से उसकी तरफ देखा। लहजे में खुद ब खुद हल्की चुभन दर आई, जैसे उसे सिकंदर के लहजे में ये शिकस्ता सी लहर कुछ भाई नहीं थी। सिकंदर ने मूंदी पलकें खोलकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर संजीदगी से उसे देखता रहा, फिर धीमे से लहजे में बोला, इज्तमाई और गैर ज़ाती मामलों के ताल्लुक की बात अलग है। इस जगह मैं अब भी पुरुम्मीद होकर लिखना चाहता हूँ, मगर मैं अपनी ज़ाती मामलात में अब बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होता जा रहा हूँ। उसका लहजा और भी धीमा हो गया और निगाहें कैन के सुराखों वाली मेज़ पर ठहर गईं। उसकी सुराखों में चाबी घुमाने लगा। क्या बात है सिकंदर, ये आज इतने उदास और मायूस क्यों लग रहे हो? कोई फाइनेंशियल मसला है? वलीद बेहद तशवीश से अब उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, माशी मसला कब नहीं होता हम जैसों के लिए। वो सर उठाकर हौले से मुस्कुराया, जैसे खुद पर हंस रहा हो। अजीब खुद इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। नादिया की शादी के लिए परेशान हो? वो चौंका, फिर गहरी सांस भरी। नहीं यार, यूं ही कभी जहन बहक जाता है तो छोटे छोटे मसाइल जैसे हर दीवार से सांप की तरह मुंह खोले निकल आते हैं। नजरें चुरा ली तो बड़े बड़े मसाइल भी गुम हो जाते हैं। दरअसल नोमी की तरफ से बड़ा परेशान हूँ, आजकल अजीबो-गरीब नौकरियां करता फिरता है। उसने चाबी मेज पर फेंकी और दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर ढीले अंदाज में कुर्सी से टेक लगा ली। क्यों, अजीबो-गरीब की क्या बात है? ठीक ठाक ब्रोकर बन गया है। ठीक है, ये हवाई रोजी है, मगर है तो हलाल रास्ता। करने दो उसे, अपने शौक पूरे हो सकता है उसी में अल्लाह बरकत दे और इस बेवकूफ़ के ख्वाब भी पूरे हो जाएं। ख्वाब? वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और फिर धीमे लहजे में बोला। बोलते बोलते यकदम उसकी नज़र वलीद पर पड़ी तो उसे मुकम्मल दिलचस्पी से अपनी तरफ मुतवज्जा देकर झीम कर हंस पड़ा। तुम सोच रहे होगे मैं बहक गया हूँ? हाँ, सबूत तो पेश कर रहे हो। वलीद ने एक गहरी सांस खींची, फिर चौंकते हुए जैसे कुछ याद आने पर बोला, हाँ ख्वाब पर मुझे याद आया, मैंने रात बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है। खुदा खैर करे, यानी तुम भी ख्वाब देखते हो? सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट फूटी तो उसने भवें उचकाकर घूरा। क्यों, मेरे ख्वाब देखने पर पाबंदी है क्या? यूं भी ख्वाब ना देखने वाला कहते हैं नीम इंसान होता है, और तुम नीम इंसान कहलाना किसी तौर पर पसंद नहीं करोगे। मैं ही क्या, कोई भी नीम इंसान कहलाना किसी तौर पर पसंद नहीं करता। ख्वाब ही तो हमारा कीमती सरमाया है। एनीवे, मैं जागते में देखने वाले ख्वाबों की बात नहीं कर रहा, नींद वाले ख्वाबों की बात कर रहा हूँ। यार सिकंदर, कुछ अजीब सा ख्वाब देखा था, हालांकि इतने बरस गुजर गए मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कोई ख्वाब देखा हो। इसका मतलब है तुम अभी तक इतनी बड़ी सादत से महरूम थे? सिकंदर दरमियान में लुकमा दिए बगैर ना रह सका।
पता नहीं मैं और भी किन किन सातों से महरूम हूँ। अच्छा छोड़ो इस जिक्र को, तुम कौन से ख्वाबों की ताबीर जानते हो? मेरे ख्वाबों की ताबीर बताओगे? ये बताओ, तुम्हारा तो पक्का प्रोग्राम है ना मरहूम शाह साहब की बस्ती में जाने का। ओए होए, मरहूम शाह साहब किस कदर एहतराम से पुकारे जा रहे हैं। सिकंदर बी सीरियस। उसने हाथ का मुक्का बनाकर उसे डराया। तब उसने हाथ उठाकर मुस्कुराहट होंठों पर रोकते हुए उसकी तरफ नजर भरकर देखा, फिर गहरी सांस भर कर बोला, मेरा तो ख्याल था तुम उन ख्वाबों का जिक्र करोगे जिनमें मुझे अभी तक शरीक नहीं किया। उसका लहजा शरारती था। वो जिस तरफ इशारा कर रहा था वलीद हसन समझ रहा था, ताहम जब्त करते हुए उसे यकटुक घूरते हुए बोला, मसलन किन ख्वाबों का जिक्र? उसका लहजा चुभता हुआ था। फिर उसकी नजरें कांच की स्लाइड डोर की तरफ गईं, जहां से शहरीना तानिया के हमरा ट्रॉली खींचती हुई आप तकल्लुफ रहने दीजिए, फिर कभी सही, अभी मुझे जल्दी है। क्यों, कहाँ जाना है? वलीद ने चौंक कर उसे देखा। फिलहाल तो घर जाऊंगा, वहां से नहा धोकर अपने पीर साहब की तरफ जाना है। उसने साबका एमएनए की तरफ इशारा किया और वलीद की तरफ शरारती अंदाज में आंख दबाई। हम गरीब सहाफी लोगों को इनवाइट किया है अपने महलनुमा घर में। ये कहते हुए इसने तानिया को भी उठने का इशारा किया। ओहो, तो ये ऐश हैं आप लोगों के। मोना भाभी मुस्कुराई और रश्क से देखने लगी, जिसके ख्वाब में सिकंदर के मुंह से गहरी सांस बरामद हुई। ऐश नहीं है मोहतरम भाभी, ये मुस्तकिल दर्द सरी है। चंद वालों के एवज 2 घंटे मुसलसल नाकाबिले बर्दाश्त बातें सुनना पड़ती हैं, और इन बाकमाल बयानों के कारनामे जो उन्होंने कभी अंजाम ही नहीं दिए होते, ना कभी देंगे। उनके मुंह से सुन सुनकर दिमाग की रगें तनकर फटते फटते बची हैं। बकौल गालिब, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। उसने पहले से भी ज्यादा ठंडी कदरे तवील सांस खींची, फिर खुद ही हंस पड़ा और कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। ऐश तो आपके देवर साहब के हैं, जब चाह गोट निकल गए तफरीहन। उसने मायने खेज तबस्सुम के साथ वलीद को देखा, मगर उसने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, सिर्फ उसे देखते हुए खुद भी उठकर उसके साथ चल पड़ा। तानिया भी चल दी, जबकि मोना भाभी भी उठकर अंदर चल दी। बस शहरीना ही अकेली बैठी रह गई। सिकंदर के आखिरी जुमले ने उसके असाब पर अजीब सी ज़रब लगाई थी। उसकी मैनीखेज मुस्कुराहट ने उसके दिल को हौले से मसला था। वो भला वलीद को गांव के नाम से क्यों छेड़ कर गया था? गो के यकदम यूं मुस्तरिब हो जाने की कोई बुनियाद नहीं थी, मगर जब कोई खूबसूरत जज्बा दिल की सरजमीन पर उग आए तो साथ ही वहमों और खदशों की झाड़ियां भी उग आती हैं। मोहब्बत कभी तन्हा नहीं आती। खदशों की आहटें उसे तन्हा किसी दिल में जमने भी नहीं देती। वो चाय के खाली मग को उठा कर ट्रॉली में तरतीब से रखती गई, मगर जहन बेतरतीब हुआ जा रहा था। उसे कितनी देर हो गई इससे एहसास तक नहीं हुआ कि वलीद आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया था और सिगरेट सुलगाकर धुएं के दरमियान नींबा आंखों से उसे देख रहा था। वो यकदम चौंकी और मग पर जमी उंगलियां लरस गईं, जबकि वो कह रहा था, मेरा ख्याल है हर कप अपनी जगह दुरुस्त रखा हुआ है, मजीद तरतीब से बेतरतीब हो जाएगा। वो इसकी गायब दिमागी को वाज़ेह तौर पर महसूस कर चुका था। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, फिर लब दांतों तले दबाकर पलकें झपक लीं और यूं चोर सी बन गई जैसे वो इसके दिल में झांक कर उसके महसूसात जान चुका हो, उसकी सोचों को पढ़ चुका हो। हालांकि ऐसा भी नहीं था। वो बहरहाल उसके दिल में उभरते वहमों और खदशों से लाइलम था। चले गए सिकंदर भाई, वो बेमकसद मुस्कुराने लगी और उस वक्त खुद को इंतहाई चुभत ख्याल करने लगी। शायद ये उसकी महवियत का कसूर था कि वो एक टुक मुसलसल उसे देख रहा था। वो बेनियाज बनकर भी बेनियाज हो नहीं पा रही थी, जबकि वलीद हसन की निगाहें अब उसके खूबसूरत हाथ की उंगली में चमकती हीरे की अंगूठी की तरफ हो गईं। फिर वो अजीब से अंदाज में धीमे से मुस्कुराया और सिगरेट घास पर फेंक कर पैर से मसला। उसकी सिमत झुक कर यकदम उसका वो साफ सुथरा नरम मुलायम हाथ पकड़ लिया। एक बिजली सी कूदी थी शहरीना के दिल पर। वो सर उठाकर हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जबकि वो इसके हाथ पर निगाहें मरकूज किए हुए बोला, अचानक तुम्हें ये पहनने का ख्याल कैसे आ गया? पता नहीं वो इस्तफसार कर रहा था या तंज कर रहा था, वो समझ नहीं पाई। यूं भी कुछ समझने के लिए वो उस वक्त काबिल नहीं थी। उसे तो लग रहा था कोई तूफान उसके वजूद को छूता हुआ गुजरा है। उसकी निगाहें अपने हाथ पर उसके हाथ पर जम गईं। उसकी मजबूत उंगलियों के दरमियान उसका हाथ किसी हद तक छुपा हुआ था, मगर उसमें होने वाली लर्जिश और इत्ताश वो खुद महसूस कर रही थी। वलीद कुछ देर उसका ये हाथ थामे देखता रहा। पता नहीं वो हाथ को देख रहा था या अंगूठी को। फिर नरमी से हाथ छोड़कर यकदम कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। शहरीना को लगा जैसे कोई तूफान उसके वजूद को छूता हुआ गुजर गया। उसकी निगाहें अपने हाथ पर जम गईं, जिनमें खफीफ सी लर्जिश थी, अब भी बाकी थी। आगा जी की चॉइस तो वाकई बहुत उम्दा है, कमाल है, मैंने तो अब गौर से देखा। वो एक गहरी दबी दबी सांस भरकर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला। उसका लहजा सादा सा था, ताहम उसने वजाहत तलब नजरों से बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। पता नहीं वो किस किस्म की वजाहत चाह रही थी, मगर वो बेनियाज सा झुक कर टेबल से सिगरेट का पैकेट और चाबी उठाकर
पलट कर अंदर की तरफ बढ़ गया और उसने बस दूर तक उसके हावी हो जाने वाले सरापे को देखा। फिर अजीब खिंचे खिंचे असाब के साथ कुर्सी की पुश्त से लगकर गहरी सांस भरी। बस यूं ही दिल लम्हा भर को खुशफहम हुआ था। अब हंसी आई थी। ठीक ही कहा है किसी ने, सहरा ही इंसान को शराब में मुब्तला नहीं करता, बल्कि आप हर जगह और किसी भी लम्हे शराब के जाल में मुक़य्यद हो सकते हैं, उसने सोचा। और ये तारीफ सिर्फ अंगूठी के हवाले से ही कर रहा था, और ना भी कर रहा हो तो शेक्सपियर के इस कॉल के मुताबिक दुनिया एक स्टेज है तो फिर दुरुस्त ही था। वो भी एक आला दर्जे का किरदार था। हो सकता है वो अपना किरदार अदा कर रहा हो। उसकी सोचों में उदासी दर आई। वो अपनी सोचों और उदासी से एकदम खफा सी हो गई। आखिर वो इस कदर मनफी अंदाज में क्यों सोचती है? ज़रूरी तो नहीं कि मोहब्बत में अंदेशों को इतनी अहमियत दे दी जाए कि वो चारों जानिब से आपको घेर कर ज़ख्मी करने लगें। इन्हें तो उगते ही जड़ से काट देना चाहिए, ना कि इनकी आबियारी करनी चाहिए। उसे आगा जी की बात याद आ गई। मोहब्बत की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। वो सर झटक कर अपने हाथ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। एक धीमी सी सहरंगेज मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल कर मुंजमद हो गई। वाकई आगा जी की चॉइस बहुत उम्दा है, उसने धीमी मुस्कुराहट के साथ सोचा और सर दोबारा कुर्सी की पुश्त से लगाकर आंखें मूंद लीं।